السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت سبق آموز اسلامی بیان سنیں گے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، نہیں ہمت پڑی پوچھنے کی، آپ پاس آیا لیکن ہوا نکل گئی، اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ اب سوچ یہ رہا ہے کہ کیا کروں کہ حضرت سالم بھی کسی نہ کسی طرح میرے داؤ میں آ جائیں۔ اس نے پھر حضرت جی پیسے والا داؤ کھیلا، اور جب حضرت کے 7 چکر مکمل ہو گئے نا تو آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے حضرت سب نے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، مجھے بات بڑی پسند آئی ہے تو میں جناب کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو مانگیں کچھ مجھ سے، بے نیازی کی دولت مجھے۔ آپ نے فرمایا اوے منصور، شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں آپ کے کام سے خوش ہوں، کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا تو گناہ کیا ہو گئے؟ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے۔ وہ آپ نے یہ کہا کہ نہ پھر طواف شروع کر دیا۔ آپ نے طواف تو مکمل تھا، آپ تو نفل پڑے، آپ بے زمزم پیا، آپ نکل گئے، یہ بھی پیچھے گیا۔ وہ لکھا ہے جب حضرت مسجد حرام سے حدود حرم سے باہر آ گئے نا، اس نے آ کے پھر ہاتھ پکڑ لیا، عرض کرتا حضور غلطی ہو گئی معاف کر چھوڑو، فرمایا معاف کیتا۔ عرض کرتا حضور اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، اب کچھ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا منصور اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا تو پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے عرض کی حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، میں وہاں آپ کا محتاج ہوں، اس لیے دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ آپ روک پڑے اور فرمان لگے منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ کیسی بے نیازی تھی پتر ان لوگوں کے پاس۔ بس یارا ہمارا بڑا کچھ کھو گیا یار، بے نیازی، اخلاص۔ جو میں بچوں سے کہہ رہا تھا نا پتر اخلاص لے آؤ، پتر اللہ واسطے کرو، کوئی بھی کام کرو پہلے چیک کرو اپنے آپ کو کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا۔ پھر یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ ہیں، یہ لکھا ہے آپ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کو اخلاص پہ درس دے رہے تھے۔ پتر کیا دور تھے وہ، کیا زمانہ تھا وہ حضرت جی، جوبن تھا خانقاہوں پہ، اور خانقاہیں اپنے اصلی رنگ میں موجود تھی۔ تو جوں وقت اب تو بس چپ ہی پڑی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے دور میں اقبال رو کے کہتا ہے حضرت کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ میرے دور کو اقبال دیکھے تو کیا لکھے اس میں؟ وہ آپ اپنی خانقاہ میں وہ درس دے رہے تھے حضرت اخلاص کے موضوع پہ حضرت، اور کیونکہ پتر یہ جو اخلاص ہے نا یہ جان ہے حضرت۔ ابھی ہوتے تھے خانقاہوں میں حضرت یہ معاملے، اب تو بس پتر وہ باتیں ہی نہیں رہی حضرت، خانقاہیں وکھری کر دی گئیں، علم کو وکھرا کیا جی، علم اور شے ہے، اور جب خانقاہیں علم سے جدا ہوئیں تو پھر حضرت جی بس پھر کیا بندہ بول۔ محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے، یہ تو رنگ ہی ہوا ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں کال بھی ہے اور حال بھی ہے۔ سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے، بس وہ کہیں پھر بس بیچارے میرے ورگے بھی نے مرید وال چنگے تگڑے نے، تو پھر میرے ہر پڑھے پڑھائے بھی کھ نہیں، تو پھر جو صلاح کسی نے دیتی وہ کر، وہ نا مزار بن رہا تھا حضرت، میں عرس پہ گیا حضرت، تو مجھے بھی انہوں نے وہ سارا پروجیکٹ دکھایا حضرت صاحب، 21 کروڑ کا پروجیکٹ، گنبد جو بنے گا نا سونے کی لکھائی ہوگی، وہ لگانے کے لیے لکڑی پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے گی حضرت، تو پتہ نہیں 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، سونے سے ظاہر ہے جی، آیت الکرسی لکھی جائے گی، درود پاک لکھا جائے گا، 5 تن کے نام لکھے جائیں گے، 4 یاروں کے نام، اشرا مبشرہ کے نام لکھے جائیں گے، 4 ائمہ کے نام لکھے جائیں گے، ہیں جی، حضور غوث اعظم کا نام، نقشبندی سلسلے میں حضرت مجدد پاک کا نام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشت میں آ گئے، حضرت شیخ شہاب الدین میں اس طرح کافی 21 کروڑ کا پروجیکٹ تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میں حضور ہر پاسیوں میں نکا، میری گزارش ہے کہ جڑا وہ بننا ہے نا مزار شریف اتنے گنبد، وہ 10 لاکھ تیار کرا لو، نہ سونے دی لکھائی کراؤ، سادی سیاہی دی لکھائی کرا لو، لیکن حضرت جی باقی جڑا 20 کروڑ تے 90 لاکھ وہ ایک سونی جی اسلامک یونیورسٹی بنا کرو، وہ ایک سونی جی اسلامک، اسی سنیاں نے حضرت صاحب سارے پیسے ہیں نا کما کے لائے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میں حضور مجھے نہیں پتا آپ کا صلاح گیر کون ہے، ٹھیک ہے اپنے پیر صاحب سے محبت ہے لیکن وقت کا تقاضا دیکھیں۔ میں نے کہا حضور 20 کروڑ 90 لاکھ ایک سونی ٹاپ دی یونیورسٹی ہے حضرت صاحب، میں حضرت صاحب سیالکوٹ سے امیر شہر
جو بچے سیالکوٹ ادھر جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کو پتہ ہے میرے پیچھے فیکٹریاں ساری حضرت, اور تقریباً حضرت جی فیکٹری ایریے والے سارے جمعہ میرے پاس پڑھتے ہیں. جب کبھی حضرت جی کوئی موضوع ہو دین کے حوالے سے یا اپنے بچوں کو, وہ پھر مجھے فون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ کلاسک میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ روٹس ملینیم میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ دا سٹی میں پڑھ رہا ہے, مجھے بتائیں روٹس ملینیم, دا سٹی, بیکن ہاؤس کے لیول کا آپ کا کون سا مدرسہ میں آج ہی اپنے بچے کو بھیج کیا کی کا مدرسہ کیا وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہے اگر آپ کے پاس اس لیول کا مدرسہ جس کی عمارت ایسی ہو, جس کے اندر فرنیچر ایسا پڑا ہو, جس کی صفائی ستھرائی ڈسپلن پروٹوکول اس لیول کا ہو, میں آج ہی اپنے بچے کو بھیجتا ہوں. کی کما گونا یہی سارے پیسے گمدا دلا چھڑے, میں کی آکھا انہوں کہ اسی سارے پیسے نفلاں دلا چھڑے, اسی سارے پیسے عرساں دلا چھڑے, اسی ساری رات حضرت جی محفل نعت 5 عمرے دے ٹکٹ اسی سارے پیسے ایڈے تے لا چھڑے, مدرسے پہ لگایا ہی کوئی نہیں, مسجد پہ لگایا ہی کوئی نہیں, دین پہ لگایا ہی کوئی نہیں. حضرت کی آکھاں حضرت میں ہوں امیر شہر ہے میرا بڑا, میں کی جواب دوا گونا, میں چپ کر رہنا. میرے کو کہڑا مدرسہ ہے جدا بیکن ہاؤس جڑا لیول ہوئے, اونج دی عمارت ہوئے, اندر اونج سفیدیاں ہوئیاں ہون, اینجی صفائی ہوئے, اینجی ستھرائی ہوئے, اندر اینجی فرنیچر پہ آئے, تھلے اینجی قالین پے ہون, اینجی جناب دے اندر کنٹین ہوئے, میں کہڑا مدرسہ نو آکھاں. سنیو خدا کا واسطہ جی ہوش چاہ جاؤ, اللہ کا واسطہ ہوش میں آ جاؤ. 25 عمرے کے ٹکٹ کس نے کہا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ او بھائی 5 دھیاں بھی آؤ گھر بیٹھیاں جے, جنوں سونے نے بلانا ہوئے گا سونا بلا لے گا, تیرا میرا محتاج نہیں سونا کوئی بھی. کو 5 یتیماں دے گھر ویکھو دیکھتے جے پہ بیٹھ کے حضرت لوگ اپنے بچوں سمیت نہروں میں چھلانگے لگا رہے ہیں, تیرے 25 عمرے کدھر گئے؟ لوگ اتنے مجبور ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور خود کو گولیاں مار رہے ہیں, تیرے 25 عمرے کدھر گئے؟ کس کو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ 25 لوگوں کو عمرے پہ بھیجو؟ مسجدوں کا حال دیکھو. یہ حضرت صاحب گرمی شروع ہو گئی ہے نا, آپ سارے پیار کرتے ہیں مجھ سے, جہاں جاتا ہوں آپ کثیر تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. گرمی حضرت جی تقریباً میں جتھے جانا ہے حضرت جی ہونا کی ہے, ظاہر ہے گرمی بڑی ہے, ہر مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے. تقریباً حضرت جی کمیٹی والے نے چوک کے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ بل مینوں پڑھا دینا, مس بھائی صاحب بل پورا کراؤ ساڈا, سانو 3.5 لاکھ بل آ گیا, ساڈے کو پیسے کوئی نہیں. رونا آتا ہے یار, 5 عمرے تے جان ڈے نے, رب دے گھر دا بل دین دے پیسے کوئی نہیں ہے. پھر وہی پتر بار بار ایک ہی بات کروں گا, اللہ کا واسطہ عمل کی طرف آؤ اور علم حاصل. اور پتر جن جوان بیٹھے تھے انہیں وہ بچارے پریشان ہونے بار بار ساڈے علی پہ انگل کرتا ہے. اللہ پتر یہ بھی اللہ کا کرم ہے, کسی کی طرف توجہ ہو جانا. میں دیکھنا نا اگے منڈا لگا ہی وہ میرے علی انگل کرتا ہے بار بار, وہ نہیں کرتا پتر تیرے. یہ پتر یہ جب محفل کرانی ہو نا پتر ان سے مشورہ کرو. سب سے محفل کرانے لگے سانو دسو کس طرح کرائیے. ایک تلاوت, ایک نعت, پھر ایک بیان, پھر ایک تلاوت, پھر ایک نعت, پھر ایک پتر. باقی گلاں چھڈو حضرت صاحب, میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت صاحب میری قوم میں تک روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے. میں بہت کم شادیوں پہ جذباتی بندہ ہوں نا, تھوڑا چھوٹی سی بات بھی دل پہ لے لیتا ہوں, اگر چلا بھی جاؤں تو کیونکہ حضرت جب وہ آواز آتی ہے نا جی روٹی کھا لو, تو پھر جو حضرت ہم کرتے ہیں نا تکلیف ہوتی ہے. یار 75 سال گزر گئے, 4 جمعے پڑھا کے, 2 عیدیں پڑھ کے پڑھا کے, ہزاروں محفلیں کر کے کروا کے بھی ہم ادھر کھڑے ہیں, میری قوم کو آج بھی کھانا نہیں آتا. حضرت صاحب صرف میری قوم کو رسول پاک کے کھانے کا طریقہ بتا دیا, سکھا دیا جائے. پتر میں پورے پہاڑ نال کہنے لگا وا ہسپتالاں دے ڈاکٹر بیٹھ کے پکھیاں نہ چلن, میرا نام بدل جائے. صرف میری قوم کو حضور کے کھانے کا طریقہ سکھا دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھوک لگے تو کھاؤ, نوالا چھوٹا لو, چبا کے کھاؤ, ابھی بھوک ہے تو ہاتھ چک لو. صرف میری قوم کو نبی پاک کے کھانے کا طریقہ بتا دیا جائے, سکھا دیا جائے, ہسپتال ویلے پڑ جائیں گے. وہ نجاشی حکیم بھیجا مدینہ پاک, فرمایا جا جا کے میرے محبوب دے امتیاں دی خدمت کر, پیسے تینوں میرے لوان کریں گے, پیسے نہیں لانے کسی کو, کمی بیشی کی معافی. 2 سال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, 2 سال کے بعد دوائیاں شوائیاں پوری حکمتی دکان لپیٹی, آ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں واپس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول جب سے آیا ہوں تب سے لے کر اب تک ایک مریض میرے پاس نہیں آیا, مدینہ میں بیماری کوئی نہیں ہوتا. محبوب فرمانے لگے میرے صحابہ کو جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں, ابھی بھوک ہوتی ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. صرف پتر اس قوم نو حضور نبی پاک دے کھان دا ہی طریقہ دس چھڑے آندا. لیکن کیا ہے پیچھے بھی درد سے رو کے آیا ہوں, اتھے بھی رو کے میں گل مکا چھڑن لگا ہوں.
کچھ نہیں ہے، بلکہ کی ہویا ساری رات کٹھے ہوئے تے کی لگے رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. ساری رات حضرت آئی. اللہ وہ کسی کا تخیل تھا، کسی کا جو بھی تھا، ساری قوم نے اس کو اپنا مشرب مسلک مذہب بنا. اور پتر میں بس آخری بات ختم کرنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع لائے. پتر تسی ٹبیاں والے پاسے لگے ہو سارے، لیکن پتہ مدینہ پاک میں کیا ہو گیا؟ ہندو طیبہ سینٹر والے گیٹ تک آ گئے. چڑھی نا سوشل میڈیا پہ تصویریں، تو ہی سارے ٹبیاں والے پاسے لگے رہے. مجھے حضرت جی کسی سے نہیں، میں صرف آپ سے ایک سوال کر کے گفتگو چھوڑنے لگا ہوں. جب وہ ہندو پتر طیبہ سینٹر والے گیٹ پہ آئے، انہوں نے تصویریں کھینچی وہاں کھڑے ہو کے، تو مجھے بتاؤ ہاں اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ اور قوم بالکل خیالی باتیں، ایسا بالکل خیالی، بالکل ہمارے جتنے سٹیجوں پہ کلام ہیں تقریباً تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ حلیمہ میں نار. حلیمہ طیبہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلی گئی، امت میں اس فصل آئے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مسجد ہے ہی کوئی نہیں، قار مدینہ پا. کیا بندہ روئے یار، کتنے کہاں کیا حالات بن رہے ہیں. اس لیے پتر میری گزارش عمل اور اخلاص. آخری گال عمل. حضرت جنید اخلاص پہ گفتگو ختم ہو گئی. ایک مرید اٹھ کھلوتا، عرض کرتا ہے حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے. فرمایا ہاں. تو حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا زمانہ تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ معذور تھا میں، غیور لوگ تھے، مانگتے نہیں تھے. اس لیے میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا بال تو کٹوا. فرماتے مجھے اتنا یقین تھا میرے مرشد نے فرما دیا بال کٹوانے کا کوئی نہ کوئی سبب بنے گا ضرور. اب فرماتے ایک کی نائی تھا ہمارے محلے میں، پنڈ میں، علاقے میں چلا گیا. اس کے بعد میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات کرتا. اب فرماتے ہیں وہ بال کاٹتے کاٹتے مجھ پہ نظر پڑی. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم. اب فرماتے میں نے کہا یار تیری دکان ہے اور ظاہر ہے تو دکان سے گھر چلاتا ہے اور پیسے لیتا ہے بال کاٹنے کے، نہیں لے گا تو گھر کیسے چلائے؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو کیا آج اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تو میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے؟ اب فرماتے اللہ سننا تھا کہ نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا. جیسے ہم کرتے ہیں ایسے نہیں کیا کہ بھائی ہوں تیرے اللہ لی کٹنے نے تو بہ ویلا ہوں گا تو کٹاں گا، اے جڑے پیسے والے نے پہلے انہاں دے کٹوڑے. پر میں نہیں، جو انتظار میں بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کاٹے. کرسی سے اٹھایا اور مجھے بٹھایا اور میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے. بال کاٹتا جائے، ساتھ روتا جائے اور کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہے. پتر جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا مزہ ہی وکر ہے، وہ دا مزہ ہی وکر ہے. یہ دکھاوے کے لیے کیا کرنا، جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا مزہ ہی وکر ہے. روتا رہا، بال کاٹتا رہا. فرماتے میں اب نیچے بیٹھا خیال کر رہا تھا بھائی ہوں تو کک نہیں، کبھی اللہ نے پیسے دیے، مال دیا، بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور اس کو. فرماتے پھر وہ زمانہ آیا فقیری میں امیری. ابو بکر واسطی، شبلی، عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے، بلکہ خلیفہ شہر مرید ہو گئے. فرماتے ہیں اللہ نے فقیری میں امیری دی. میں ایک دن بیٹھا تھا، یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی منگائی، اس میں نے کچھ پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد. فرماتے میں نے وہ تھیلی اس کی جانب کی، اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہنے لگا جنید یاد رکھنا، جو کام اللہ کے لیے کرو پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.